آج ہم اردو ادب کی دو بہت ہی مختلف لیکن طاقتور اصناف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف ہے حمد یعنی خدا کی تعریف، اور دوسری طرف ہے افسانہ جو انسانی زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم حمد کے بارے میں بات کریں گے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ پھر ملیں گے شبنم کمالی سے جو اس صنف کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہم شاعری سے نثر کی طرف آئیں گے اور سمجھیں گے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، اور آخر میں سہیل عظیم آبادی کے مشہور افسانے بھابھی جان پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے موضوع سے، حمد یعنی خدا کی تعریف کا فن۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو حمد ہوتی کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ وہ نظم ہے جو صرف اور صرف اللہ کی تعریف میں لکھی جائے۔ اس میں اور کوئی موضوع نہیں ہوتا، نہ دنیا کی بات، نہ کسی انسان کی، بس ایک ہی مرکز ہوتا ہے، اور وہ ہے خالق کائنات کی ذات۔ یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس احساس کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ شعر سنیے۔ وہ ذات جو یکتا و بے مثال ہے، جس کی ہر صفت اس کی شان کا مظہر ہے۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک گہرا عقیدہ ہے، ایک محبت کا اظہار ہے جو حمد کو عام شاعری سے الگ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ خوبصورت کلام کس کا ہے؟ اب وقت ہے اس شاعر سے ملنے کا جنہوں نے اپنی زندگی عقیدت کی شاعری کے نام کر دی۔ یہ ہیں شبنم کمالی صاحب۔ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے شاعری صرف ایک فن کا مظاہرہ نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے ایمان کا عملی اظہار تھا۔ جو وہ محسوس کرتے تھے وہی لکھتے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں۔ اصل نام تھا مصطفیٰ رضا، اور ان کا تعلق سیتا مڑھی سے تھا۔ اگر ان کی کتابوں کے نام دیکھیں، جیسے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، تو ناموں سے ہی ظاہر ہے کہ ان کا پورا ادبی سرمایہ اسلامی تعلیمات اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ چلیے آپ شاعری کی دنیا سے نکل کر نثر کی طرف چلتے ہیں، ایک بالکل مختلف صنف جو انسانی زندگی کی حقیقتوں سے جڑی ہے، یعنی افسانہ، جسے ہم شارٹ سٹوری بھی کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، حمد کا موضوع آسمانی ہے، لیکن افسانہ ہمیں زمین پر لے آتا ہے۔ یہ 20ویں صدی کی پیداوار ہے، اور اس کا کام ہے سماج کا آئینہ بننا۔ ہمارے ارد گرد کی کہانیاں، انسانی رشتے، ان کی خوشیاں، ان کے دکھ، یہ سب افسانے کا موضوع ہے۔ اور یہ صنف وقت کے ساتھ ساتھ بدلی بھی ہے۔ شروع میں کہانیاں اور طرح کی تھیں، پھر 1936 میں ترقی پسند تحریک آئی جس نے کہا کہ ادب کو سماجی مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد افسانوں میں حقیقت نگاری آ گئی۔ پھر 1960 کی دہائی میں جدیدیت کا دور آیا، اور کہانی سنانے کے انداز اور موضوعات دونوں میں نئے تجربات کیے گئے۔ تو یہ ایک مسلسل ارتقاء کا سفر ہے۔ اب افسانے کو صرف تعریف سے سمجھنا کافی نہیں۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور افسانہ بھابھی جان، جو قربانی کی ایک بے مثال کہانی ہے۔ اور اس کہانی کے مصنف ہیں سہیل عظیم آبادی۔ ان کا اصل نام سید مجیب الرحمان تھا، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ کسی اور دنیا کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے عام لوگوں کی کہانیاں لکھتے تھے۔ ان کی زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل کو وہ اپنے افسانوں میں جگہ دیتے تھے۔ تو بھابھی جان کہانی ہے کس کی؟ یہ کہانی ہے رقیہ بھابھی کی، ایک ایسی عورت جس کی زندگی کا محور اس کا خاندان ہے، خاص طور پر اس کا چھوٹا بھائی جس کے لیے وہ ہر مشکل برداشت کرتی ہیں۔ یہاں کہانی کا اصل تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف رقیہ بھابھی کے خواب ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بھائی پڑھ لکھ جائے، خاندان کی عزت بنی رہے، لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے غربت کی، سماجی مجبوریوں کی، اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی۔ یہی کشمکش اس کہانی کی جان ہے۔ کہانی میں ایک جگہ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں، والدین کے انتقال کے بعد میں نے خود کو تمہارا ذمہ دار محسوس کیا، میں تمہاری پڑھائی رکنے نہیں دوں گی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک ایسا وعدہ جسے نبھانے کے لیے وہ اپنی ہر خوشی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اور وہ یہ وعدہ کیسے پورا کرتی ہیں؟ اپنے بھائی کو بتائے بغیر وہ اپنے زیور بیچ دیتی ہیں، اضافی کام کرتی ہیں تاکہ اس کی فیس ادا ہو سکے۔ یہ وہ خاموش قربانیاں ہیں جو اکثر خاندانوں میں عورتیں دیتی ہیں اور جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو رقیہ بھابھی کا کردار کیسا ہے؟ وہ بے غرض ہیں،
وہ ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کرتی ہیں۔ وہ قربانی کی ایک زندہ مثال ہیں۔ دراصل ان کا کردار صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ اس مثالی عورت کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے خاندان کی خاطر ہر دکھ سہ جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ رقیہ بھابھی تو اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اندھیرا پیدا کون کرتا ہے؟ وہ کون سی سماجی حالات ہیں، وہ کون سا نظام ہے جو ایک انسان کو اتنی بڑی قربانیاں دینے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اور یہی اس افسانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔